لہٰذا جو رفع الیدین کرتا ہے اس کے قادیانی ہونے کے چانسز نہیں ہیں، جو نہیں کرتا اس کے چانسز ہیں، کیونکہ قادیانی بھی ان کے حنفی بھائی ہیں۔ مرزا جیلمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو لوگ رفع یدین کرنے والے ہیں ان کے قادیانی ہونے کے کوئی چانس نہیں ہیں، اور جو رفع یدین نہیں کرتے ان کے قادیانی ہونے کے چانس ہیں، اور قادیانی یہ حنفیوں کے بھائی ہیں۔ اب مرزا جیلمی کے اس دعوے کے اندر کتنی صداقت ہے، آپ اندازہ کریں کہ کتنے جھوٹ اور کذب بیانی سے مرزا کام لیتا ہے۔ جب مرزا جیلمی کے سے پہلے جملے کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو رفع یدین کرنے والے ہیں ان کے قادیانی ہونے کے کوئی چانس نہیں ہیں، تو یہ اس کا دعویٰ بالکل حقیقت کے برعکس نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ مرزا قادیانی دجال نے جب دعویٰ کیا، اس کے جو فالورز لوگ اس کے پیچھے چلنے والے پیدا ہوئے، سب سے پہلے جو مرکزی نام آتے ہیں وہ لوگ تھے جو بیسک غیر مقلد تھے، آزاد خیال اور وہابی منش لوگ تھے، رفع یدین کرنے والے۔ مرزا قادیانی کے جو بعد میں خلفاء بنے ہیں ان میں سے پہلا خلیفہ مولوی نور الدین بھیروی، وہ غیر مقلد وہابی تھا، رفع یدین کرنے والا۔ یہ اس کے حالات زندگی پہ قادیانیوں نے کتاب چھپی ہے حیات نور۔ حیات نور کے صفحہ نمبر 12، 13، 44 اور 23 ان صفحات کو اٹھا کر دیکھ لیں۔ مرزا نور الدین بھیروی وہ تقویۃ الایمان کا عاشق تھا، مولوی اسماعیل دہلوی کا تو پکا عاشق تھا وہ، اور غیر مقلد تھا۔ لہذا یہ کہنا کہ جو رفع یدین کرنے والے ہیں ان کے قادیانی ان کے کوئی چانس نہیں ہے، جو مرزا قادیانی کے فالور تھے وہ تھے ہی رفع یدین کرنے والے، غیر مقلد تھے۔ اس طرح دوسرا ایک بڑا نام ملتا ہے مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کا۔ یہ عبدالکریم سیالکوٹی غیر مقلد وہابی تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس نے مرزا قادیانی کو دعویٰ نبوت کے اوپر ابھارا اور اکسایا ہے، رفع یدین کرنے والا تھا، اور وہی غیر مقلدین کے طرز عمل پہ عمل پیرا ہونے والا تھا، وہابی تھا، غیر مقلد تھا، رفع یدین کرنے والا تھا مولوی عبدالکریم سیالکوٹی۔ اور اس کے حالات کے حوالے سے مرزا قادیانی کے مرید ڈاکٹر بشارت احمد نے اپنی کتاب بشارت احمدیہ کے صفحہ نمبر 8 پر یہ لکھا ہے کہ مولوی عبدالکریم صاحب اہل حدیث کے امام بیعت کر چکے تھے، میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، مجھے کہنے لگے کہ دیکھو چہرہ پر کیا نور برس رہا ہے۔ یہ مولوی عبدالکریم سیالکوٹی کے بارے میں ڈاکٹر بشارت احمد جو کہ مرزا قادیانی کا مرید ہے وہ لکھ رہا ہے کہ عبدالکریم سیالکوٹی اہل حدیث تھا اور یہ مرزا قادیانی کا آ کے بیعت ہو گیا۔ اسی طرح یہ خود ڈاکٹر بشارت احمد جو ہے یہ خود غیر مقلد تھا، رفع یدین کرنے والا تھا، اور اس نے ڈاکٹر بشارت احمد نے صفحہ نمبر 9 اپنی کتاب بشارت احمدیہ کے اوپر لکھا ہے کہ اہل حدیث کا ایک بڑا حصہ احمدی ہو کر حکیم حسام الدین مرحوم کی مسجد میں منتقل ہو چکا تھا۔ اہل حدیث تھے جنہوں نے مرزا قادیانی کو سب سے پہلے فالو کیا، رفع یدین کرنے والوں نے۔ اسی طرح ایک اور نام مولوی برہان الدین جیلمی کا مشہور نام ہے۔ یہ مولوی برہان الدین جیلمی وہابی اہل حدیث جو اپنے آپ کہلاتے ہیں ان کی مسجد کا امام تھا، اور یہ اپنی مسجد کے نمازیوں سمیت جا کے مرزا قادیانی کا بیعت ہو گیا اور اس کے پیچھے لگ گیا۔ اور مرزا جیلمی کیا کہتا ہے کہ رفع یدین کرنے والوں کا چانس نہیں ہے کہ وہ قادیانی ہو جائیں۔ بھئی جو قادیانی ہوئے ہیں وہ سب سے پہلے وہی لوگ ہوئے ہیں جو رفع یدین کرنے والے تھے، غیر مقلد تھے۔ یہ مولوی برہان الدین جیلمی جو ہے یہ غیر مقلد وہابی مولوی تھا، اور یہ باقاعدہ اپنے نمازیوں سمیت جا کے مرزا قادیانی کا مرید ہو گیا۔ ڈاکٹر بشارت احمد، مولوی نور الدین بھیروی، اور ایک مشہور نام ہے مولوی احسن امروہی، غیر مقلد وہابی تھا، رفع یدین کرنے والا تھا، اور یہ مرزا قادیانی کا جا کے مرید ہو گیا۔ تو مرزا جیلمی کا یہ دعویٰ کہ جو رفع یدین کرنے والا ہے اس کے قادیانی ہونے کے کوئی چانس نہیں ہے، جھوٹا دعویٰ ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں قادیانیوں کی، قادیانی سب سے پہلے لوگ ہوئے ہی وہ ہیں جو اپنے آپ کو غیر مقلد وہابی کہتے تھے۔ اور پھر یہ جوڑتا ہے مرزا قادیانی کو بار بار حنفیوں کے ساتھ، حنفیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے کہ وہ تو تمہارا حنفی بھائی تھا، جبکہ وہ مرزا جیلمی کا وہابی بھائی تھا۔ اور میرے پاس کچھ قادیانی بھائی کچھ عرصہ پہلے آئے تھے، اور ظاہر ہے کہ میں یہود و نصارہ سے بدتر نہیں ان کو سمجھتا، بالکل کلیئر کٹ میں اپنی ویڈیوز میں بھی کہتا ہوں، اس لیے کہ وہ قرآن کو مانتے ہیں، بخاری مسلم کو مانتے ہیں۔ وہ وہابی بھائی اس لیے کہ مرزا جیلمی کی جو توحید کا تصور اور کنسیپٹ ہے وہی تصور قادیانیوں کا ہے۔ وہ کہتے ہیں مشرک تو نہیں ہیں، وہ کسی دربار پہ نہیں جاتے، کسی جھنڈے کو سلام نہیں کرتے، کسی قبر کے آگے نہیں جھکتے۔ وہ کہتے ہیں یار یہ بریلوی دیوبندی تو ہیں مشرک، شیعہ بھی بہت شرک کرتے ہیں، اہل حدیث کچھ بہتر ہے۔
شرک اور توحید کے حوالے سے جو مرزا جیلمی دعویٰ کرتا ہے وہی دعویٰ قادیانیوں کا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب نجدی جو فرقہ وہابیہ کا بانی اور پیشوا ہے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مرزا قادیانی 12ویں صدی کا مجدد مانتا تھا۔ مرزا قادیانی بھی مجدد مانتا تھا اور مرزا جیلمی بھی محمد بن عبد الوہاب نجدی کو مجدد مانتا ہے۔ مرزا جیلمی نے اس کے اوپر پورا بیان دیا ہوا ہے۔ یہ کتاب دیکھیں اصل مصفہ قادیانیوں کی، اس کتاب کے صفحہ نمبر 165 پہلی جلد کے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو 12ویں صدی کا مجدد ڈکلیئر کیا گیا ہے اور 13ویں صدی کے مجددین میں مولوی اسماعیل دہلوی کو شامل کیا گیا ہے۔ تو یہ قادیانیوں کے ہاں وہی تصور تھا، توحید کا کنسپٹ تھا جو مرزا جیلمی کا ہے۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے مرزا قادیانی کے وہابی غیر مقلد ہونے کی اور وہابیوں کے ساتھ اس کے روابط اور تعلقات کی، اس حوالے سے پہلے ایک چیز سمجھ لے۔ یہ کتاب ہے مولوی عبدالمجید سودروی کی سیرت ثنائی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 452 پہ مولوی محمد حسین بٹالوی مدیر اشاعت السنہ رسالے کے جو ایڈیٹر تھے، یہ محمد حسین بٹالوی، ان کے حوالے سے لکھتا ہے کہ آپ کا وطن بٹالہ تھا مگر قیام زیادہ تر لاہور ہی میں رہا۔ پہلے باٹی گیٹ کی مسجد میں اقامت اختیار فرمائی، پھر چینیاں والی مسجد میں آ گئے۔ لاہور میں 8 تراویح کی ترویج آپ ہی سے ہوئی۔ اشاعت و سنہ کے ذریعے اہل حدیث کی بہت خدمت کی۔ لفظ وہابی آپ ہی کی کوشش سے سرکاری دفاتر اور کاغذات سے منسوخ ہوا اور جماعت کو اہل حدیث کے نام سے موسوم کیا گیا۔ یہ محمد حسین بٹالوی وہ ہیں جو چینیاں والی مسجد میں امام و خطیب تھے اور لاہور میں 8 تراویح کی اشاعت انہی نے کی۔ اور یہ چینیاں والی مسجد وہ ہے جہاں مرزا قادیانی جب لاہور آتا تھا نماز پڑھنے کے لیے وہیں جایا کرتا تھا۔ یہ کتاب ہے قادیانی مفتی محمد صادق ذکر حبیب۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر مفتی صادق لکھتا ہے، غالباً 1893 کا واقعہ ہے کہ میں لاہور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یعنی یہ مرزا قادیانی کے بارے میں لکھا ہے کہ ہم رکاب تھا۔ نماز جمعہ کے لیے آپ مسجد چینیاں میں تشریف لے گئے اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً تشریف لے آئے اور میں بھی حضور کے ساتھ تھا۔ مرزا قادیانی نماز پڑھنے کے لیے کہاں گیا؟ چینیاں والی مسجد میں، جو کہ وہابیوں کی مسجد تھی، اور محمد حسین بٹالوی جو مدیر تھا اشاعت و سنہ کا، جو ایڈیٹر تھا، یہ وہاں امام و خطیب تھا اور اس کے تعلقات وہابیوں کے ساتھ تھے۔ مرزا قادیانی کے بیٹے نے یہ کتاب لکھی مرزا قادیانی کے حالات زندگی پر، سیرت المہدی۔ اس کے صفحہ نمبر 51 پہلی جلد کے لکھتا ہے کہ بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے کہ میری شادی سے پہلے حضرت صاحب کو معلوم ہوا تھا کہ آپ کی دوسری شادی دلی میں ہوگی، چنانچہ آپ نے مولوی محمد حسین بٹالوی کے پاس اس کا ذکر کیا۔ یہ وہی محمد حسین بٹالوی، تو چونکہ اس وقت اس کے پاس تمام اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی، کن کی؟ اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی، اور میر صاحب بھی اہل حدیث تھے اور اس سے بہت میل ملاقات رکھتے تھے، اس لیے اس نے حضرت صاحب کے پاس میر صاحب کا نام لیا۔ آپ نے میر صاحب کو لکھا۔ شروع میں میر صاحب نے اس تجویز کو بوجہ تفاوت عمر ناپسند کیا مگر آخر رضامند ہو گئے، اور پھر حضرت صاحب مجھے بیانے دلی گئے۔ آپ کے ساتھ شیخ حامد علی اور لالا ملاوا بھی تھے۔ نکاح مولوی نذیر حسین نے پڑھا تھا۔ یہ 27 محرم 1302 ہجری بروز پیر کی بات ہے، اور اس وقت میری عمر 18 سال کی تھی۔ حضرت صاحب نے نکاح کے بعد مولوی نذیر حسین کو 5 روپے اور ایک مصلح نظر دیا تھا۔ مولوی نذیر حسین دہلوی یہ وہابیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور مولوی محمد حسین بٹالوی یہ بھی اہل حدیث وہابیوں کے بڑے عالم تھے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور ان کے پاس اہل حدیث لڑکیوں کی فہرست رہتی تھی۔ مولوی محمد حسین بٹالوی نے میر ناصر جو کہ وہابی تھے ان کی بیٹی کا رشتہ مرزا قادیانی کو لے کے دیا، اور نکاح پڑھانے والا کون تھا؟ مولوی نذیر حسین دہلوی جو کہ وہابیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اب یہ ان کے تعلقات ذرا ملاحظہ کریں۔ یہ ہے اشاعت و سنہ، وہ رسالہ جس کا ذکر ہو رہا تھا۔ اس اشاعت و سنہ میں جلد نمبر 9 جلد 14 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 246 پہ مولوی محمد حسین بٹالوی لکھتا ہے، قادیانی اہل حدیث کی قادیانی اہل حدیث کیا ایک ادنا درجہ کا مسلمان بھی نہیں، بلکہ وہ درپردہ زندیق چھپا مرتد ہے۔ وہ اہل حدیث بن کر
وہ اہل حدیث بن کر سادہ لو اہل حدیث کو زندیق بنانا چاہتا ہے۔ کیا بن کر؟ اہل حدیث بن کر۔ تو وہ اہل حدیث بن کر یہ سارا کچھ کرتا تھا، وہ غیر مقلد تھا، اس کا حنفیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہی محمد حسین بٹالوی کے بارے میں مولوی عبداللہ روپڑی صاحب اپنے فتاوی اہل حدیث کی پہلی جلد کے صفحہ نمبر 108 پر لکھتے ہیں کہ یہ محمد حسین بٹالوی صاحب جو ہیں، مولانا محمد حسین بٹالوی مرحوم جس معنی سے حنفی اہل حدیث کہلائے، حنفی اہل حدیث، اس معنی سے تقلید شخصی کی شرعی حیثیت کچھ نہیں رہتی، کیونکہ اہل حدیث کے ساتھ حنفیت کے اضافہ کا صرف یہ مطلب ہے کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث سے نہ ملے اس میں اپنی رائے سے کسی امام کا قول لینا بہتر ہے، اور ہندوستان میں چونکہ حنفی مذہب زیادہ مروج ہے اس لیے انہی کی موافقت ان کو ان سے معلوم ہوئی۔ مولوی محمد حسین بٹالوی ہے تھے وہابی اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے، لیکن وہ اہل حدیث حنفی کہتے اپنے آپ کو، حنفی اہل حدیث۔ حنفی اہل حدیث کیوں؟ کہ تھا وہ بیسک اہل حدیث وہابی، لیکن جو مسئلہ قرآن و حدیث سے نہیں ملتا تھا اس میں وہ کہتا تھا کہ میں اس میں مسئلہ جو ہے وہ لوں گا حنفیوں کا، چونکہ حنفی یہاں زیادہ رائے تھے، زیادہ حنفیت مروج تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ ساری چیزیں آن دا ریکارڈ موجود ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے مرزا قادیانی کے مرید ڈاکٹر بشارت احمد نے مجدد اعظم اپنی کتاب اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 917 میں مرزا قادیانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے یاد رکھیں کہ ہماری جماعت بنسبت عبداللہ کے اہل حدیث سے اقرب ہے، اور عبداللہ چکڑالوی کے بہودہ خیالات سے ہمیں کچھ بھی مناسبت نہیں۔ یعنی کہتا کہ ہماری جو قادیانی جماعت ہے یہ اہل حدیث وہابیوں کے زیادہ قریب ہے۔ اور اس سلسلے میں آخری حوالہ مولوی اسماعیل سلفی غیر مقلد وہابی عالم کی کتاب تحریک آزادی فکر کے صفحہ 188 سے پیش کر دیتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی اپنے آپ کو بریلوی حنفی ظاہر کرتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ حنفی بھی نہ تھے۔ اہل حدیث تو کیا ہوتے، البتہ غیر مقلد ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ نہ فقہ حنفی کے پابند تھے، نہ وہ صحابہ اور تابعین ائمہ سلف کی روش پر چلنا پسند کرتے ہیں۔ تنقید حدیث کے متعلق وہ ائمہ حدیث کی بجائے اپنی ذات کو معیار سمجھتے ہیں۔ یعنی وہ سیم مرزا جیلوی والا طریقہ تھا، وہ وہی اسلوب تھا، اس لیے ترک تقلید کے باوجود اہل حدیث نہیں ہیں۔ یعنی یہ مولوی اسماعیل سلفی غیر مقلد وہابی بھی مان گئے کہ مرزا قادیانی وہ تقلید کو ترک کرتا تھا، تقلید نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اہل حدیث بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ ساری چیزیں ثبوت اور دلائل بتاتے ہیں کہ مرزا قادیانی وہ مرزا جیلوی کی طرح آزاد خیال آدمی تھا، جو دل کرتا تھا وہ کرتا تھا، اور ترک تقلید کے باوجود وہ اپنی منمانی کرتا تھا۔ نماز کے جو فروعی مسائل ہیں، رفع دین اور فاتحہ خلف الامام اور اونچی آمین اور یہ ساری چیزیں وہ اپنی من مرضی سے کرتا تھا، وہ تقلید کرنے والا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا مقلد نہیں تھا۔